ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی کبیح عمل جو ہے غیبت کا، اس کی قباحت کا احساس ہمیں نہیں ہوتا اور ہم اسے بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں۔ اور مطلب اس کا تو یہ ہے کہ ہر گھر میں اور ہر محفل میں لوگوں کی پیٹھ پیچھے باتیں ہوتی ہیں، اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ان کے منہ پہ کی جائیں تو انہیں بہت ناگوار ہوں، اور یہی تعریف غیبت کی حدیث شریف میں آئی ہے کہ یعنی وہ نقص تو اس فرد میں ہو مگر آپ پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کر رہے ہوں۔ اب اس سے قرآن حکیم نے بڑے سخت الفاظ میں اس سے منع کیا ہے، اور ساتھ ارشاد یہ ہوا ہے کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی تم خود اس سے گن کھاتے ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، اور بدکاری وہ عمل ہے کہ جس کے یعنی تصور ہی سے ہماری سوسائٹی کم از کم اس میں بہت سی خامیاں بھی ہوں تو اس کے تصور ہی سے ایک آپ کہیں کہ بہت نفرت ہوتی ہے، اور اس کی ایک مذمت کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس سے بھی بدتر عمل ہے غیبت کا۔ اسی طرح کے دوسرے عمل جیسے مطلب تجسس ہے، سورہ الحجرات میں جہاں غیبت سے منع کیا گیا ہے وہاں اس کے ساتھ تجسس سے کیا گیا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے معاملات کی خاطر خواہ ٹو میں نہ رہو۔ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں خاصے بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ دوسرے پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور ایسا کیوں کرے گا، یعنی اپنی کیوریاسٹی جو ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ اور پھر اسی طرح بدگمانی، یعنی دوسروں کے بارے میں کسی بھی معاملے کے اوپر زیادہ گمان نہیں کرنے چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ضرور ایسا ہوا ہوگا، اس میں یہ ضرور جو ہے نا وہ اس میں ایک نیگیٹو تھنکنگ لانا کہ فلاں بندے نے جو کام کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے یہ انٹینشن ہوئی ہوگی اور اس کا مقصد اس طرح ہے، اور وہ ایک منفی سوچتے رہنا، اور یہ یعنی کثرت گمان کی اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ملتی جلتی چیزیں ہیں جیسے سورہ یا 30ویں پارے میں ارشاد ہوا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، منہ پر تانے دینا دوسروں کو بھی اس میں شامل ہے، اور اگین وہ پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کرنا، یہ دونوں باتیں یعنی۔ اور پھر ایک حدیث شریف میں تحسس سے منع کیا گیا ہے، مطلب آپ نہ کسی کی جب کسی محفل میں آئے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ابھی کیا بات چیت ہو رہی ہے، چپکے سے انٹر ہونا، کسی کو پتہ نہ لگنے دینا کہ وہاں پر موجود جو باتیں ہیں وہ سنی جا سکیں، معلوم ہو سکے کہ آخر کیا بات ہو رہی۔ تو یہ بہت ہی مطلب اخلاقی لحاظ سے گری ہوئی حرکات ہیں، اور دینی اعتبار سے ان کی شدید مذمت آئی ہے اور ان سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی فرق نہیں ہے کہ مرد کرتے ہیں یا عورتیں کرتے ہیں، اب تو مرد بھی اس کام میں پیچھے نہیں ہیں، لیکن عموماً عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں، ہماری جو خواتین ہیں وہ نارملی بہت ایک یعنی اپنے دینی فرائض کے اعتبار سے، ہمارے کلچر کے اندر حیا کے اعتبار سے، اور یہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں، اپنی خاوند کی اطاعت ہے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے، صبر ہے، شکر ہے، یہ بڑی خوبیاں پائی جاتی۔ لیکن ان ساری چیزوں کو یعنی محض اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے اور اپنی ایک اس عادت کے پیش نظر کے دوسروں کی باتیں کرنی، بس اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اور یہ بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت کے یعنی میں نے اپنے امت کے عمراء کو غریبوں کے مقابلے میں زیادہ جہنم میں دیکھا، اور اپنی امت کی عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ جہنم میں دیکھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی چیزیں نہیں چھوڑتی، یعنی دوسروں کے غیبت کرنا، تان تشنی اور یہ سارا۔ تو یہ یعنی آج کی اس گفتگو کا مقصد تھا کہ اس چھوٹی یعنی دیکھیے اس میں حاصل بھی کچھ نہیں، اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں، اور ہم اگر اپنی عادت ڈیولپ کریں، استھرن ہو، سوچیں، فکر کریں، ایک دوسرے کو اس کی طرف توجہ دلائیں گھر کے اندر، اور اپنی اس عادت کو جو پہلے سے منفی عادت ایک بن چکی ہے اس کو بریک کریں،
اس کی جگہ مثبت یعنی مصروفیات تلاش کریں اور اپنے اوپر جبر کریں کچھ وقت کے لیے، تو یہ یقیناً یہ ایک نیا رویہ ڈیولپ ہو جائے گا اور اس میں ہمیں یہ برا محسوس ہوگا اور ہم یہ حرکت چھوڑ دیں گے کہ جو ہماری دنیا کو بھی بگاڑ رہی ہے، ہمارے تعلقات کو خراب کر رہی ہے، ہمارے اندر جو روحانیت اور ایک یعنی احساس ہوتا ہے، مطلب اس کے برعکس وہ نا ایک گلٹ کا احساس رہتا ہے اگر آپ دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں، آخر ان کو فیس بھی تو کرتے ہیں کبھی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ آپ کی آخرت کی بربادی اور وہاں پہ یعنی ناکامی اور خسارے کا باعث ہے۔ اس لیے اس حوالے سے بالخصوص کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جو سورہ الحجرات میں جن بیماریوں کا، دل کی بیماریوں کا تذکرہ ہوا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔